أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآیہ۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت ان عورتوں کا ذکر فرمائیں گے کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو پہلی آیت کا شان نزول آپ سنیں۔ جاہلیت کے اندر جہاں اور کبھی رسمیں تھیں، وہاں پر ایک رسم یہ بھی تھی کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال تھا ان کے ساتھ کرتے نہیں تھے، اور جن کے ساتھ حلال نہیں تھا ان کے ساتھ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی بچی کو منہ بولی بیٹی کہہ دیتا یا منہ بولی بہن کہہ دیتا، یا کوئی بندہ اب کسی بچے کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتا، اب اس بچے کی جو بیوی ہوتی نا تو وہ کبھی متعلقہ ہوتی تو پھر اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس بندے کو، اس بچے کو ہم نے منہ سے بیٹا کہا ہے تو لہٰذا اس کی جو بیوی ہے وہ ہماری حقیقی بہو ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ کرتے نہیں تھے، حالانکہ منہ بولے بیٹی کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز اور حلال ہے، لیکن جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں تھا ان کے ساتھ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سوتیلی ماں ہوتی تھی، اب اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح دادی ہوگی، اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح نانی ہوگی، اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح باپ کی بیوی ہوگی تو اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ تو یہ کم بخت اور ظالم کیا کرتے تھے جی؟ اس کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کے زمانے کی رسم تھی، اسلام سے پہلے باپ فوت ہوا اور پیچھے بیوی رہ گئی تو میراث کے اندر بڑے بیٹے کو ماں بھی ملا کرتی تھی، اور وہ بیٹا کیا کرتا تھا جی؟ ماں کے ساتھ نکاح کیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس رسم بد کا، اس کبھی رسم کا سدباب فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تم نکاح مت کرو ان عورتوں کے ساتھ کہ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کر لیے۔ مثال کے طور پر باپ نے شادی کی، باپ کے نکاح کے اندر کوئی عورت تھی تو وہ اب بیٹے کے لیے کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اسی طرح دادی کی منکوحہ وہ پوتے کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اوپر چلتے جاؤ جی، ماں ہوگی، دادی ہوگی، پردادی ہوگی، لکڑدادی ہوگی، سکڑدادی ہوگی۔ اسی طرح ماں ہوگی، نانی ہوگی، پڑنانی ہوگی، سکڑ نانی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے جی؟ اس بچے کے لیے کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ تو فرمایا الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا اسلام سے پہلے وہ تو ہو چکا، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، لیکن اب اگر کرو گے تو یہ کیا ہے جی؟ اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اب یہ نکاح کرنا حرام ہے۔ فرمایا انہ کان فاحشہ ومقتا وساء سبیلا، اللہ نے اس رسم بد کا سدباب کرنے کے لیے 3 الفاظ بولے۔ پہلا فرمایا انہ کان فاحشہ، یہ کھلم کھلی بے حیائی ہے۔ عقل بھی نہیں مانتا کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے جی، عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی، اور عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ بندہ اپنی دادی کے ساتھ نکاح کرے، نانی کے ساتھ نکاح کرے۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا وَمَقْتًا، یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ بندہ اللہ کے غضب کو دعوت دے اور بندہ اپنی ماں کے ساتھ یا دادی کے ساتھ یا نانی کے ساتھ نکاح کرے، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینی ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ برا راستہ ہے، شرعاً بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس بندے کے اندر اللہ نے فطرت سلیمہ رکھی ہے،
شریف و طبع انسان وہ کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرے یا اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے. یہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں جی. لیکن آج کل کے زمانے کے اندر بھی کیا ہے جی، آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا، ٹی ویوں پہ سنا ہوگا، ریڈیو پہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں ملک کے اندر، فلاں علاقے کے اندر، فلاں شہر کے اندر آج فلاں بندہ پکڑا گیا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی. اتنے عرصے کے ساتھ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا رہا، بیٹی کے ساتھ رہتا رہا. یورپوں کے اندر تو یہ چلتا ہے جی، وہ اپنی ماں کے ساتھ جو پسند آ جائے تو اسی کے ساتھ وہ شادی کر لیتے ہیں جی. تو یہ وہ آ گئی کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے جی. اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. اب وہ محرمات 3 طرح کی ہیں جی. پہلی قسم آ جاتی ہے نسب کی. جو عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اب وہ نسب کے اندر کون سی عورتیں آ جاتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں کیا ہیں جی؟ حرام ہیں. اب مائیں اپنی بندے کی اصلی ماں ہے، دادی ماں ہے، پردادی ماں ہے جی، نانی ماں ہے، اسی طرح بندے کی رضائی ماں ہے، اس کا مسئلہ آ جائے گا جی. یہ بندے کی نسبی مائیں جو ہیں یہ کیا ہے جی؟ بندے کے اوپر حرام ہے، بندہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. آگے فرمایا وَبَنَاتُكُمْ، تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر کیا ہے جی؟ حرام ہے جی. اب بیٹیاں بھی کیا ہے جی؟ ایک تو بیٹی وہ آ گئی جو آپ کی سکی بیٹی ہے جی، ایک اس طرح کیا رضائی بیٹی ہے جی. لیکن اصول کے اندر، نسبات کے اندر، نسب کے اندر سکی بیٹی جی، تو یہ بھی کیا ہے جی؟ آپ کے اوپر حرام ہے جی. آگے فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں تمہارے اوپر کیا ہے جی؟ حرام ہے جی. بہنوں کی 3 قسمیں آپ نے پیچھے سن لی ہیں جی. بھائیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو سگا ہوتا ہے جی، سگا بھائی بہن ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں، وہ سگے بہن بھائی ہوتے ہیں. اور ایک بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہوتا ہے لیکن مائیں اپنی ہوتی ہیں جی. اور تیسری وہ ہوتی ہے جو ماں شریک اور بہن بھائی ہوتے ہیں. فرمایا سگا بہن بھائی ہو یا باپ شریک بہن بھائی ہوں یا یہ ہے کہ ماں شریک بہن بھائی ہوں، ان تینوں کے ساتھ بھی شادی کرنی، نکاح کرنا کیا جی؟ حرام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھپھی چاہے وہ بندے کی باپ کی طرف سے ہو یا باپ کی بہن ہو یا باپ کی طرف سے ہو، رضاعت کے طور پر آئی ہو، تو اس کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے. اس پھپھی کے ساتھ بھی نکاح کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری ماسیاں، خالائیں، تمہاری ماں کی بہنیں، وہ سگی ہوں تو تب بھی تمہارے اوپر حرام ہے. اگر رضاعت کے طور پر ہوں تو تب بھی تم پر کیا ہے جی؟ حرام ہے. آگے فرمایا وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹی، بھتیجی، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے. اسی طرح اگر رضاعت کے طور پر آتی ہے کہ رضائی طور پر وہ آپ کی بھتیجی لگتی ہے، یعنی کہ دودھ پیا تھا اور اس اعتبار سے وہ آپ کی رضائی بھتیجی لگتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی بیٹی یعنی کہ کیا ہے جی؟ بانجی، پڑئی، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے، چاہے وہ سگی ہو یا رضاعت کے طور پر آئی ہو. آگے فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور ان عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو. رضاعت کی مدت آپ دوسرے پارے کے اندر سن چکے ہو جی. 2 سال کی مدت کے اندر اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے، چاہے وہ منہ کے ذریعے دودھ حلق سے نیچے جاتا ہے یا ناک یا کان کے ذریعے، 2 سال کی عمر کے اندر اگر دودھ اس کی غذا بنتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اس عورت کا وہ بچہ بن جاتا ہے جی. سگا بیٹا جس طرح ہوتا ہے تو یہ بھی بیٹا ہو جاتا ہے جی. جس طرح سگا بیٹا ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ رضائی بیٹا بیٹی یہ کیا ہے جی؟ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں جی؟ محرم بن جاتے ہیں جی. فرمایا وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے جی. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ تمہاری بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ کیا مل کر دودھ پیا ہے. مثال کے طور پر ایک بندے نے کسی عورت کا دودھ پیا اور ایک اور بچی تھی، اس نے کیا کر دیا جی؟ اس عورت کا دودھ پیا. ماں ان کی وہ ایک ہی عورت ہے جی، لیکن اب یہ بچہ اور یہ بچہ بے شک آپس میں رشتہ دار پہلے نہیں تھے، لیکن اب کیا ہو گئے؟ یہ بہن بھائی بن گئے. کیوں؟ یہ دودھ شریک، جس عورت کا دودھ پیا ہے اب وہ اس اعتبار سے یہ کیا بن گئے جی؟ بہن بھائی بن گئے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اپنی بیویوں کی ماؤں کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. ساس کے ساتھ نکاح کرنا جی کیا ہے؟ حرام ہے جی. اور اسی طرح وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ بچیاں جو بیوی پیچھے سے لے کر آتی ہیں
اور وہ آپ کی پرورش میں اور ان کی ماں کے ساتھ اگر آپ نے دخول کر لیا ہے تو ان بچیوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا اب تمہارے لیے کیا ہو گیا جی؟ حرام ہو گیا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ، تمہارے بیٹوں کی بیویاں تمہارے اوپر کیا ہے جی؟ حرام ہے جی۔ بہو کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو گٹھا نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ پیچھے آپ سن چکے ہو کہ کچھ صحابہ جو شروع میں ابتدائی اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے ان کی نکاح کے اندر بہنیں تھیں جی۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں دو بہنیں اکٹھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہن کو چھوڑ دو، ایک بہن کو رکھ دو جی۔ دو بہنوں کو گٹھا ایک نکاح میں جمع کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے، چاہے وہ سگی بہنیں ہوں یا وہ رضائی بہنیں ہوں جی، دو شریک بہنیں ہوں، ان کو نکاح میں جمع کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اسی طرح ایک پھوپھی ہو اور ایک کیا ہو جی؟ بھتیجی ہو، تو اس کو بھی نکاح میں جمع کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اسی طرح ایک طرف خالہ ہو اور ایک طرف بھانجی ہو، یہ دونوں کو گٹھا نکاح میں جمع کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ ہر وہ دو عورتیں جو ایک نکاح میں جمع ہوئی ہوں، ان میں سے اگر ایک عورت کو مرد تسلیم کیا جائے تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے نکاح میں پہلے پھوپھی ہے جی کسی بچی کی، اور اس کے بعد وہ بندہ اس کی بھتیجی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جی۔ اب ان میں سے ایک کو، وہ پھوپھی کو یا بھتیجی کو مرد، ایک کو مرد تصور کرتے ہیں، پھوپھی کو مرد تصور کریں تو کیا بن جاتا ہے جی؟ چاچا بن جاتا ہے جی۔ اب چاچے کا بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بھتیجی کو مرد تصور کرو تو مقابلے میں کیا آ جاتی ہے جی؟ پھوپھی، بہن اس کی بن جاتی ہے، تو لہٰذا بھائی کے بہن کے ساتھ نکاح نہیں۔ تو کیا ہے جی؟ دو ایسی عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا جن میں سے اگر ایک کو مرد تصور کیا جائے تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ٹھیک نہ ہو، جائز نہ ہو، تو ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الا ما قد سلف، ہاں اگر اسلام سے پہلے یہ تم سے یہ کام ہو چکے ہیں تو وہ سو ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہے، لیکن اب کیا ہے جی؟ نکاح کرنا حرام ہے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا۔